بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. آج میرا خیال ہے کہ طویل عرصے بعد اسامہ صاحب سے جو ہے نا وہ بالمشافہ وہ انٹرویو ہونے جا رہا ہے. اسامہ صاحب اسلام آباد ہے بڑے عرصے سے اور میں لاہور تھا. میں 2-3 مہینے ہو گئے تھے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. آج بڑے طویل عرصے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے اور اسلام آباد میں بارش تو ہو رہی ہے لیکن یہاں کا سیاسی درجہ حرارت بہت شدید گرم ہے. ہونے کیا والا ہے؟ جوڈیشل کو کی باتیں ہو رہی ہیں. عمران خان کی مشکلات ہیں کہ گھٹنے کا نام نہیں لے رہی اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر اکتوبر نومبر میں رہا ہو جاتے ہیں تو وہ سیاست کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. آخر ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ ہونے کیا والا ہے یہ جانتے ہیں دا ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی, بزنس کنسلٹنٹ اور ریلیجیس اسکالر. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ. جی آپ کا شکریہ, آپ اتنی دور آئے اور آپ مجھے ویلکم آپ کو کرتے ہیں. ویلکم. اسامہ صاحب ایسے ایک بات ہے کہ اسکائپ والا مزہ نہیں آتا جو ایسے بیٹھ کے جو ہے نا. وہ تو ڈیفینیٹ ہے. اسامہ صاحب آپ اسلام آباد میں ہیں, یہ کروا کیا رہے ہیں, ہونا کیا ہے, ناظرین کو بتائیں, بڑے وہ سننا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اینڈ انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل, ہم تیرے لیے ہی ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کے آنا. بے شک. دیکھیں جو صورتحال دن بدن جو ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جس کو بڑے عرصے سے لوگ جیسے کہتے ہیں نا اس کے مشتاق تھے, اور اب جو اکتوبر قریب آ رہا ہے صورتحال میں تیزی اور گرمی. اسلام آباد میں اب آپ بلکہ آئے ہیں تو گھومے پھریں تو دیکھیں کنٹینرز کا شہر, بلکہ اتنے کنٹینرز مجھے لگتا ہے اگلا بجٹ میں کنٹینرز حکومت کو ہی جیسے کہتے ہیں نا الوکیٹ کرنے چاہیے ادھر کی انتظامیہ کو, جتنا اسلام آباد میں بار بار کنٹینرز کا یوز ہو رہا ہے. جو صورتحال ہے, جو عدلیہ کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں عدلیہ کی جو سٹینڈنگ ہے, جو ججز کی آپ نے دیکھا کہ عدلیہ نے ایک کروٹ لی. اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی کر لیں, ایک ہوا جو عوامی ایک تاثر جو بن جاتا ہے. عدلیہ کو اس وقت اپنا فیس سیونگ چاہیے ایز اے انسٹیٹیوشن, اور ان کی ساری کوششیں اپنے آپ کو اپنے ان ادارے کی ساکھ بحال کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ تو بالکل نہ آپ لوگ سوچیں کہ جی اگر کوئی 7 ججز کا اضافہ بھی ہو جائے گا یا کچھ بھی ہو جائے گا تو کوئی چیزیں یہ مینٹین کر پائیں گے. عوامی پریشر کے سامنے اور جو قدرت کی ایک چال ہم دیکھ رہے ہیں جو چل چکی ہے, جس کا وقت آن پہنچا ہے, اس حساب سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی کوششیں ہیں اور جتنی بھی پلاننگز ہیں تقریباً فیل ہوں گی. اور اب تک آپ دیکھیں 3 سالہ ہسٹری اٹھا لیں, بلکہ شاید اب تو اس سے بھی زیادہ, رجیم چینج سے بعد سے اب تک کون سی ایسی پرفیکٹ مطلب کہہ لیں کہ حکومت کا کوئی ایسا اقدام جس میں ان کو کامیابی ملی ہو. ان کی جتنی پلاننگز تھی وہ کرتے جا رہے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز, وہی کہانی ہوتی جا رہی ہے. اور فائز عیسیٰ صاحب جب آئے تھے آپ یاد کریں, اوتھ سرمنی ہوئی, آپ سب نے, ہم نے پروگرام کیے, پوچھا کہ جی کیا بنے گا. اب ایکسٹینشن کی باتیں اب ختم ہو گئی, حالانکہ امید یہی تھی کہ یہ پوری مدت ہی نہ کریں. اور جیسا مولویوں نے ان کو ٹائیڈ اپ کیا, لگتا تھا کہ شاید جو ہے یہ خود ہی ریزائن دینے کی. اسامہ صاحب جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری آج انہوں نے یونیورسٹی کا جو سنڈیکیٹ ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جعلی ہے. سر یہ ججوں کے لیے کوئی اچھا ٹائم نہیں شروع ہو رہا. ابھی دیکھیے گا جسٹس بابر ستار کے خلاف بھی جو ہے نا کوئی چیز نکلنے والی ہے. اچھا دیکھیں, اب ہمارا جو ایک بحثیت پاکستانی جو بھی اس سرزمین پہ کسی بھی محکمے کسی بھی ادارے میں جو بھی کر رہا ہے, یہ ہمارا آپ کا جو جیسے کہتے ہیں نا وہ قمیض اٹھائیں گے اپنا ہی پیٹ ننگا ہوگا, یہ ہمارے لوپ ہولز ہیں اداروں میں, ایجوکیشن سسٹم میں. بلکہ ہمیں یاد ہے جو ہمارے جنوبی پنجاب میں زیادہ تر لوگ سندھ چلے جایا کرتے تھے, وہیں سے ڈگریاں کر کے آتے, آدھے لائر آپ کے بلوچستان کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ سارا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب ہم عدلیہ کے کھڑے ہونے کی بات کر رہے تھے, عدلیہ کے ریوائول کی بات کر رہے تھے, تو اس وقت یہ بات بھی کر رہے تھے کہ ظاہری بات ہے کہ ان کو ریزسٹنس فیس کرنی ہے اور ان کو مزید جیسے کہتے ہیں مشکلات سے گزر کے ہی اپنی انسٹیٹیوشنل امیج کو بحال کرنا ہے. اوورآل آپ سمپل سی بات ہے, 2-4 چیزوں کو سمجھ لیں, مجھے لگتا ہے کہ اس سے یہ شاید آپ کے ویورز کے لیے یہ مدعا حل ہو جائے.
کہ آپ تولتے ہیں، ناپتے ہیں، آپ نے اس کے کوئی پیمانے رکھے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کو گیج کرنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. ابھی ریسنٹ الیکشن ہوا ہے، اس کا آپ کے سامنے ایک رزلٹ آیا. رزلٹ بھی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بائسڈ رزلٹ ہے. 90 سیٹیں ایک پارٹی لے گئی ہے. وہ جیسے بھی آئی ہے، یہ پاکستان کی مطلب اس کی ایک تاریخی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن تھا. اب اس کے نتیجے میں یہ تو وائس تو پتہ چل گئی نا کہ 90 کے پیچھے کوئی کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ، 2.5 کروڑ بندہ تو کھڑا ہے نا. وہ اجتماع شو کرتا ہے، آپ کی اکثریت شو کرتا ہے. اگر آپ اس کو پیمانہ بنائیں تو آپ کی عدلیہ کو کیا ضروری ہے؟ نہیں ہے کہ وہ اپنا امیج بہتر کرے، اپنے انسٹیٹیوشنل امیج بہتر کرے. اب ایک بندہ ہے وہ ابھی تک گلٹی ہوتا ہے اور فری ہو گیا گلٹی سے، اس ٹائم وہ کوئی گلٹی نہیں ہے اور پھر بھی وہ قید میں ہے. تو یہ بھی اصل میں عمران خان بھی ہے تو عدلیہ کے ساتھ. بہانے ہم کہیں حکومت کے، اس کے جس کے مرضی کہتے رہیں، اصل تو عدلیہ کی ذمہ داری ہے انصاف فراہم کرنا کسی بھی پاکستانی کو. اور اگر عمران خان اس کا شکار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے ایک وہ مطلب کیا ایسی کمزوری ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی کیس بنا ہے، وہ جینون ہے، تو پھر وہ عوام میں نظر آنا چاہیے کہ وہ جینون ہے اور اس پہ عمل درآمد ہوا. جیسے عوام میں تاثر پہلے جب وقت آئے ہیں، نواز شریف صاحب کے وقت آئے ہیں، تو تاثر بھی قائم ہوئے ہیں، تاثر بنا بھی دیے گئے ہیں اور اوریجنلی سب نے اس بات کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. اسامہ صاحب یہ بتائیں نا کہ اب عمران خان کا، میں آپ کو اس مدعے کے اوپر لے کے آتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ یہ واقعی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران خان اگر اکتوبر نومبر میں رہا ہوگا تو پھر سیاست نہیں کرے گا؟ نہیں ہے سچ، یہ صرف اور صرف وہ باتیں کرنے کی باتیں جتنی بھی کرتے چلے جائے، کسی کو کچھ نہیں پتا کون کیا کرے گا. لوگ تو آپ یہ دیکھیں کہ پورا ٹی وی بھرا ہوا تھا اس وقت جب الیکشن سے پہلے، تو اس سے پہلے کی باتیں ہیں. عمران خان کو گرفتاری کی بھی میں نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ تو کہتے کوئی گرفتار ہی نہیں کر سکتا. اس کے بعد آپ دیکھیں وقت جیسے جیسے ہم بتاتے چلے گئے، اور وزیر اعظم کئی بنائی کھڑے تھے اس وقت بھی یہی کہا نہیں الیکشن اس ٹائم پہ فیور نہیں کرے گا. ہاں اب یہ ضرور ہے کہ جو 9 سپٹمبر کا ڈیٹ ہے، مجھے 8 کے جلسے کا نہیں پتا، میں اس کو نہیں سمجھتا کہ وہ ہو یا نہ ہو. وہ چانسز ہیں کہ وہ اس طرح کی سچویشن بن جائے کہ وہ جلسے کی بجائے کچھ اور ہی ہو جائے. لیکن جو عمران خان کے ذاتی چارٹ میں مرکری کی جو پوزیشن اس وقت بلڈ ہوئی ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ اس کے رکے ہوئے کام اب سے ہونے لگیں گے. جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو 9 سپٹمبر سے آنورڈ مثلا اس ٹائم ان کے چارٹ میں 3 میجر پلانٹ پازیٹیو ہوئے ہیں. 2 مائنر پلانٹ جن کو ہم فاسٹ موونگ پلانٹ کہتے ہیں، ابھی صرف وہ 2 پازیٹیو ہیں اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں. امید یہ کر رہا ہوں کہ یہ جیسے ہی ہم نے 14 سپٹمبر 9 اور پھر 14 اور پھر آنورڈ، وہ 3 جو مائنر جو 2 اس ٹائم پازیٹیو ہیں، ان میں مون بھی پازیٹیو ہو جائے، دوسرے بھی، یہ کیونکہ یہ تیز موونگ پلانٹس ہیں. اگر یہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں تو میجر پلانٹ اس ٹائم اس کے اسٹرانگ کھڑے ہیں، جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو اس کے 3 میجر پلانٹ اس ٹائم زبردست پوزیشن پہ. تو 9 سپٹمبر کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک دم جو یہ کچھ دنوں کا گیپ آیا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ مرکری ریٹروگریڈ جب ہوا تو 8-10 دن ایسے آئے جس میں عمران خان کا کوئی کام نہیں ہونا تھا 22 اگست سے، اور وہی ہوا کہ اب تک کوئی کسی کیس ویس میں کوئی ڈیولپمنٹ ایسے لگا جیسے سب رک سا گیا ہو. لیکن 9 سپٹمبر سے آنورڈ سچویشنز ایسی بلڈ ہوں گی کہ عمران خان کی لوگوں کی مجبوری بن جائے گا کہ عمران خان کی بات کو مزید غور سے سنا جائے. اور یہ صورتحال ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہاں اس بارے میں یہ جو تاثر ہے کہ جی عمران خان رہا ہوتے ہی باہر جائیں گے، وہ چانسز ہیں، لیکن وہ عمرے کے چانسز ہیں. وہ ان کے کوئی ریلیجیس کسی درگاہ پہ جائیں، کسی ریلیجیس پلیس پہ جائیں، وہ ان کی ایک بنتی ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ جائیں. بچوں کا کوئی ایونٹ ہو سکتا تھا، آئی ڈونٹ نو کہ اب ان کے بچوں کی کیا ایج ہے، لیکن یہ بھی چانسز تھے کہ بچوں کی کوئی منگنی یا اس طرح کا کوئی میٹر ہوتا اس کو اٹینڈ کریں وہ. تو یہ جانا تو ہے، لیکن اگر آپ کہیں نا کہ عمران خان کا جس طرح سے ایگزائل یا اس ٹائپ کا کچھ بھی، وہ نہیں نظر آتا. اسامہ صاحب ایک چیز جو ہے نا بڑی، اب میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے نا،
وہ یہ بتاتے ہیں جو اس چیز کو کور کرتے ہیں، جن کے پاس انفارمیشن ہے، وہ کہتے ہیں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ایک پیسے آئے، وہ جانے تھے حکومت پاکستان کو، لیکن وہ پیسے رکھوائے گئے سپریم کورٹ میں. ملک ریاض کو ریلیف دیا گیا کیونکہ اس کو 40 ارب جب مل جانا ہے پھر آگے قسطیں دینی تھی. یہ جو ہے نا، اس کیس کو چھپانے کے لیے جس دن 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوتی ہے، اس دن ایک پی ٹی آئی والے نیا شوشہ ڈال دیتے ہیں، الیکٹرک برش نہیں مل رہا، جناب نعیمہ خان کی لڑائی ہوگی بشرا بیوی کے ساتھ، وہ جو ڈمبل چاہیے ایکسرسائز کے لیے. یہ ایک پلانٹڈ پروپیگنڈا نہیں، ڈیلیبریٹ کہہ رہے ہیں کہ اصل کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، خان کو سزا ہونی ہے. اچھا دیکھیں، اگر ہم ان کی اسٹرالوجیکلی یاد ہوگا آپ کو، بات کرتے تھے 200 کیس بنا، ان میں سے بھی کہنے کو اب 200 ایسے تو نہیں بن جاتا، لیکن لیگل سائڈ مضبوط رہی اور ان پہ کوئی اس قسم کی کوئی جیسے کہتے ہیں کہ صورتحال ان کو کوئی لائف سینٹینس یا اس طرح کا کچھ نہیں ہو سکا. ہوا بھی تو ختم ہو گیا جیسے بتایا تھا. اب بھی ایسے ہی ہے کہ دیکھیں قانون تو پھر سب کے لیے برابر ہی ہو گیا نا، جب آپ نے اس کو ایک سوراخ ہی کر لیا، اب اس کو چیٹ راستے سے کوئی بھی گزرے. انہوں نے بھی پیشیوں پہ پیشیاں ڈالی، اب وہ بھی پیشیوں کی ٹیکٹس پہ آ گئے. تو یہ بنیاد ہی غلط تھی. جب قوم کو اتنا لمبا عرصہ ٹارچر کیوں ہو رہی ہے، وہ ایک بار بار سن کے 3 سال سے ہم بس ایک ہی بات سن رہے ہیں میڈیا پہ، عمران خان اندر، عمران خان باہر، وہ اندر، یہ ہو گیا وہ. کیوں نہیں ایسی ہمارا اب تک 3 سال میں تو یہ ٹھیک کر لینا چاہیے تھا سسٹم کو ہی. آئین بنانے کی طرف چلے گئے، جو کام نہیں ہوتا ادھر جا کے اسمبلی سے بل منظور کروا لیا. کیوں نہیں ہوا کہ لیگل جو میٹرز ہیں، جو عدل کی بر وقت اور تیز ترین دستیابی ہے، اس کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے اتنے عرصے میں. مطلب آپ دیکھیں، ایک پرابلم پتہ چلتی ہے آپ کو، آپ خود ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی پوزیشن پہ ہولڈ کر رہے ہیں، آپ کو پرابلم سامنے آتی ہے 1 ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ، سال، 2 سال، بھئی وہ آخر کبھی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہیومن کا کام کیا ہے؟ پرابلم سالونگ. ایشوز آئیں گے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد آج تک پاکستان کے انہی سیاستدانوں کی وہی تقریریں آج سے پرانی 95 کی سن لیں، 91 میں چلے جائیں، 86 میں چلے جائیں، 99 میں آ جائیں، 2008 میں آ جائیں، 14 میں آ جائیں، 18، وہ بدل ہی نہیں رہی. بے وقوف تو آپ ہم بنے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ پاگل ہیں کیا ہے کہ انہی پہ بار بار ہم وہ تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہیڈ بدل جاتا ہے، نیچے پرزے ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں، ہم بے وقوف بن رہے ہیں. ٹاسک اورینٹیڈ اپروچ جب کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں اتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی سی او یا چیئرمین یا ڈائریکٹر کوئی بھی اگر کام نہیں کرتا اپنے گیون ٹائم میں، فارغ ہو جاتا ہے. یہاں ہماری کیا بدقسمتی ہے کہ پوری قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خود بھی ایک بہت بڑا پاکستانی قوم کے ساتھ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہے، ہاتھ ہو رہا ہے کہ اس کی توجہ جیسے کہ اور معاملات سے ہٹا کے صرف ادھر ہی رکھنا مرکوز ہے کہ بس اسی گیم میں رہو. بھول جاؤ کہ کے پی کے کیا صورتحال ہے، بھول جاؤ بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے، بھول جاؤ کراچی کے ایشوز، بھول جاؤ سندھ کو پی پی کیا کھا رہی ہے، پی رہی ہے، کیا کر رہی ہے. بس ایک عمران خان اندر آ رہا ہے، باہر آ رہا ہے، بس اسی پہ ہی ہم لگے ہوئے. بھائی 26 کروڑ عوام ہے، اس کے مسائل کی کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کسی ٹاک شو پہ؟ ہی آپ بتا دیں، روز آپ کا ٹاک شو یا یوٹیوب پہ بھی. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک قومی المی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اب قوم جو ہے وہ مزید اس سب کا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گی. صورتحال بن گئی ہے. یہ ہر 80 سال کا، کئی دفعہ بارہا بتا چکا ہوں کہ 80 سال بعد یہ سائیکل بنتا ہے. عمران خان کے منہ پہ کیا ہے جی؟ آزادی، حقیقی آزادی. ٹھیک 80-85 سال پیچھے چلے جائیں، 1940 میں آپ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ آزادی. ٹھیک اس سے 80 سال پیچھے 1857 کی جنگ آزادی. آپ لوگ ہر 80 سال بعد آزادی مانگ رہے ہوتے. یہ کہانی ایسی رہے گی جب تک مادہ پرستوں کی شکست نہیں ہوتی خدا پرستوں کے ہاتھوں. یہ آپ لوگ آزادیاں مانگتے رہیں گے، کبھی وہ آ جائے گا آپ پہ قابض ہو جائے گا، کبھی وہ. آزاد تو ایک ہی بات نے کرنا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی میں آزادی چھپی ہے. اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین ہمیں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ
پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.